اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اس لیے میں صبح اپنے وقت پر آپ حضرات کے سامنے روبرو نہ ہو سکا۔ پھر یہ سوچا کہ پیغام دیا جائے ناغہ نہ کیا جائے، اس لیے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوال جو چل رہا ہے اور گویا کہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے، ٹرینڈنگ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے: کیا جہیز ایک لعنت ہے؟ کیا جہیز کا دیا جانا صحیح ہے؟ کیا جہیز کا لین دین درست اور جائز ہے؟ یہ سوال اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ لڑکی یا وہ عورت جس نے ابھی خودکشی کی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ خودکشی جہیز نہ ملنے یا کم ملنے یا جہیز کے سلسلے میں پرتاڑت کیا جانے کی وجہ سے کی ہے۔ کچھ لوگ جن کو دین کی پوری سمجھ نہیں ہے وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، اور کچھ لوگ جہیز کے لالچی ہوتے ہیں اور کتوں کی طرح اپنی زبان لٹکاتے ہیں اور جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ سمجھنے کی بات ہے کون سا جہیز صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ بنیادی طور پر میں ایک جملے کے اندر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جہیز جو باپ اپنی بیٹی کو دے وہ کسی رسم و رواج کی پابندی کے بغیر دے۔ نمبر 2، اس میں لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہ ہو کہ اتنا دیا جائے، کار دی جائے، بائک دی جائے، الماری دی جائے، فلانا بیڈ دیا جائے، یہ نہ ہو۔ نمبر 3، باپ کے اوپر کوئی قرضے وغیرہ کی شکل نہ ہو کہ صاحب چونکہ سماج کا پریشر ہے اس لیے ہم قرضہ لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اور وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اپنی بیٹی کو جو کچھ دیتا ہے، یاد رکھیے وہ اس کا دینا یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ وہ جو جہیز دیا گیا ہے اس پر مالکانہ حق کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ جواب صاف ہے کہ اس کا مالک وہ لڑکی ہے، اس کی مالک وہ لڑکی ہے جو آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کی بیوی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی چاہت کے بغیر اس کا استعمال کرنا، اس میں تصرف کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جہیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اس کی تفصیل تو الگ ہے۔ وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پلے بڑھے تھے تو انتظام کے طور پر دے دیا گیا تھا کہ بھئی حضرت علی کی شادی بھی حضور کو کرنی تھی، اس لیے اس جہیز کا انتظام خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا کہ حضرت علی کے پاس جو زرہ تھی اس کو کہا تھا کہ بیچ دو، اور وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی اور اچھے داموں میں خریدی تھی، جس سے اس جہیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ لیکن شرعی اعتبار سے جو میں نے بتایا ہے اس طرح سے جہیز کا لین دین صحیح ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ جہیز ایک لعنت ہے، یہ جملہ غلط ہے اور اس جملے کو غلط ہونا چاہیے اور غلط سمجھنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ دین کی صحیح بات اور دین کا صحیح فہم، دین کا صحیح شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر ان کتے قسم کے انسانوں کے ساتھ، ذلیل و کمین قسم کے انسانوں کے ساتھ بہت ہی سخت کارروائی ہونی چاہیے جو کسی لڑکی کو اس وجہ سے پریشان کرتے ہیں کہ اس کو کم ملا ہے، یا زبان لٹکاتے ہیں کہ ہم کو اور چاہیے۔ وہ انتہائی مجرم قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ نہیں جہیز ہی غلط ہے تو یہ جملہ بھی اور یہ بات بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس اعتبار سے اگر جہیز دیا جائے تو اس کی پوری گنجائش ہے۔ ایک باپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اگر کرتا ہے اور اس کا دکھاوا نہیں کرتا، شو آف نہیں کرتا، تو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات یہ ختم ہوں گے، ان کو جواب ملے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے اس کو آپ لکھیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر اٹھ رہا ہو تو اس سوال کو ضرور کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔